بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس کورس میں علم الصرف کی بنیادی گردانوں کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کا اہتمام کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر علم النحو کا سمجھنا ایک حد تک ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ملاحظہ کیجئے کہ عربی زبان کے کچھ خاص سٹرکچر ہوتے ہیں، کچھ خاص شیپز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شیپ یہ ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آپ کو زبر نظر آ جائے، آخر میں بھی آپ کو زبر نظر آ جائے، تو اس لفظ کا ترجمہ ہم نے پاسٹ والا یعنی ماضی والا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ ایک لفظ آیا خراج، اس کی سٹارٹنگ میں بھی زبر ہے، اس کی اینڈنگ میں بھی زبر ہے، اس کا ترجمہ ہم پاسٹ والا کرنے لگے ہیں، وہ نکلا تھا۔ اب اس شیپ میں جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا ترجمہ سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوگا۔ فار ایگزامپل سجدہ، دیکھیں اس کی سٹارٹنگ میں بھی زبر، آخر میں بھی زبر، ترجمہ ہوگا اس نے سجدہ کیا تھا۔ اگلا لفظ دیکھیے رکع، سٹارٹنگ میں بھی زبر اور آخر میں بھی زبر، اس کا بھی بالکل وہی ترجمہ ہوگا، بیسک سٹرکچر اس کے ترجمے کا بھی وہی ہوگا کہ اس نے رکوع کیا تھا۔ قرأ، شروع میں زبر آخر میں زبر، ترجمہ یہ ہوگا اس نے قرأت کی تھی۔ ابھی باقی سارے الفاظ کو آپ ویڈیو روک کر خود پریکٹس کی کوشش کریں، جب تک اس کی پریکٹس نہ ہو آپ آگے ویڈیو نہ دیکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، امید ہے آپ نے پہلی پوری سلائیڈ کو سالو کر لیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ اگلا سٹرکچر یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں زبر ہو اور آخر میں الف ہو، شروع میں زبر آخر میں الف ہو تو اس کا ترجمہ بھی پاسٹ والا ہوگا، لیکن ساتھ میں ہمیں ایک ایکسٹرا چیز یہ پتہ چلے گی کہ اس کام کو دو لوگوں نے کیا تھا، دو مردوں نے کیا تھا۔ فار ایگزامپل ہمارے سامنے ایک لفظ آیا خرجا، خا پر زبر، اس کے بعد آخر میں الف ہمیں نظر آ رہا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ دونوں نکلے تھے۔ سیم ٹو سیم سجدہ، شروع میں سین پر زبر ہے اور آخر میں الف نظر آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی بالکل ویسا ہی ہوگا کہ ان دونوں نے سجدہ کیا تھا۔ رکع، شروع میں زبر آخر میں الف، ترجمہ ہوگا ان دونوں نے رکوع کیا تھا۔ قرأ، شروع میں زبر آخر میں الف، اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان دونوں نے قرأت کی تھی۔ اب آپ اپنی سلائیڈ کو روک لیجئے، ان سارے الفاظ کا ترجمہ کیجئے اور پھر اگلی سلائیڈ کی طرف آپ موو کیجئے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ مکمل کر لیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری اور نئے سبق کی آخری سلائیڈ کی طرف کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں زبر ہو اور آخر میں واو الف وا ہو تو میجورٹی کیسز میں، زیادہ تر کیسز میں اس کا ترجمہ بھی پاسٹ والا ہوتا ہے نہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کام کو تین لوگوں نے یا تین سے زیادہ لوگوں نے پرفارم کیا ہے، زیادہ لوگوں نے سر انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک لفظ ہے خرجو، خرجو، شروع میں زبر آخر میں واو الف وا، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ سب نکلے تھے۔ دیکھیں پاسٹ والا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور یہ پلورل کو بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں ہم اپنے اس ترجمے میں، جمع کو بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جمع کا بھی ہم اظہار کر رہے ہیں۔ سیم ٹو سیم سجدو، سین پر زبر آخر میں واو الف، تو ترجمہ ہوگا انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ رکعو، شروع میں زبر آخر میں واو الف، تو ترجمہ ہوگا انہوں نے رکوع کیا تھا۔ اب آپ اپنی ویڈیو کو روکیے اور باقی تمام الفاظ کا ترجمہ کیجیے، پھر اس کے بعد ہم اپنی آخری دو سلائیڈز کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے آپ نے
اس سلائیڈ کو حل کر لیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ہمارے پورے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں بھی زبر ہو اور آخر میں بھی زبر ہو تو اس کے ترجمے کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ اس ایک مرد نے ڈیش کیا تھا یا وہ مرد ڈیش ہوا تھا۔ اگر شروع میں زبر ہو اور آخر میں الف ہو تو اس کے ترجمے کا سٹرکچر یہ بنتا ہے ان دو مردوں نے ڈیش کیا تھا، مثلا نکلے تھے، انہوں نے کھایا تھا، ڈیش کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا، یا وہ دو مرد ڈیش ہوئے تھے۔ اگر شروع میں زبر اور آخر میں واو الف ہو تو اس کے ترجمے کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ سب مردوں نے ڈیش کیا تھا یا وہ سب مرد ڈیش ہوئے تھے۔ آئیے آج کا سبق کہ لکھنے کا کام کیا ہوگا اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایکسرسائز ہے، اس کے ہر لفظ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ایک کے لیے یہ ایک کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، دو کو کر رہا ہے، یا تین سے زائد کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں یہ بھی بتانا ہے، پھر اس کے بعد آگے ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ طبع خا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بیکاز شروع میں زبر آخر میں الف ہے تو یہ دو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہ پاسٹ کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں نے پکایا تھا، ان دونوں نے پکایا تھا۔ کسرو یہ جمع کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے توڑا تھا، یا وہ ٹوٹے تھے، یا وہ ٹوٹے تھے۔ ان میں سے موقع محل کے مطابق دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔